السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 دن کا جو اسلامک کورس صراط مستقیم خواتین کے لیے شروع کیا گیا تھا، آج ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کافی دنوں کے بعد آپ کو یہ کلاس مل رہی ہے۔ اب انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کا ایگزام بھی لیا جائے گا۔ آج جو کلاس ہے وہ ہماری ہے 34، یعنی 33 کلاس ہو چکی ہیں، 33 آج 34 کلاس ہے۔ تو نمبر 1، کاپی پین اوپن کر لیں، جو آپ کو لگے کہ نوٹ کرنے کے لیے قابل ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، یاد رکھ سکیں تو یاد کر لیں۔ بہرحال یہ ساری چیز اگر آپ نوٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی PDF بک بھی ہندی میں ملے گی۔ نمبر 1، والدین کے حقوق۔ قرآن مجید نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، تو کس آیت میں بیان کیے گئے ہیں؟ آیت نمبر 23 اور 24، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ ادب سے بات کیا کرو اور ان کے سامنے شفقت سے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیتوں میں والدین کے بارے میں حکم فرمایا کہ بھائی ایسے ایسے آپ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیجیے۔ یہ آیتیں آپ یاد رکھیں تاکہ کہیں آپ کو ضرورت پڑے بیان کرنے کی، قرآن سے والدین کے حقوق بیان کرنے کی، تو آپ یہ آیتیں 2 بیان کر سکیں۔ والدین کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اب آپ لوگ کوشچن پٹ اپ کریں گے کہ مفتی صاحب اگر والدین حقوق ادا نہ کریں اولاد کے، تو دیکھیے کوئی اگر سامنے والا اپنے حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے حق ادا نہ کریں۔ کوئی اگر حق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے سامنے اپنے سوالوں کے جواب دے گا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری اولاد ہے وہ اگر ہمارے حق ادا نہیں کر رہی ہے تو اولاد کی جو ذمہ داری ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری جو ذمہ داری ہے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ جب ہم لوگ حق ادا کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم سامنے والے سے امید نہیں رکھتے، لیکن جب ہم حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اس نیت سے کہ اس کے بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، تو پھر ہمیں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں اگر وہ اچھا نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حق ہے۔ اگر والدین اچھا نہیں کر رہے اولاد کے ساتھ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد اپنے حق ادا کرنا بند کر دے۔ یہ تو عبادت ہے نا، جیسے آپ دوسرے عبادت کے کام کرتے ہیں اس کو بھی عبادت سمجھ کر کریں۔ نمبر 2، دعا کی فضیلت۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دعا بذات خود عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے عبادت کے بعد ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو دعا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں تب بھی دعا کر لیں، اور دعا بذات خود عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعا کے بارے میں آتا ہے نا کہ دعا جتنی مانگی جائے اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کبھی وہ دعا کی قبولیت فوراً ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی دوسری چیز ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اس دعا کے بدلے میں ہمارے اوپر سے کوئی حادثہ ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کے بدلے میں آخرت میں ہمیں کوئی اجر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ اجر ملے گا۔ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا قبول نہ ہو تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آخرت میں ایک شخص بلایا جائے گا اور اس کو بہت ساری چیزیں آخرت میں ملیں گی، بڑے بڑے اجر ملیں گے، بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ سارے لوگ حیران ہوں گے بھئی اس کو کیوں ملا ہے، تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، آخرت کے لیے رکھ دی گئی تھی اس کی ساری دعائیں جو اس نے مانگی تھیں۔ تو سب لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری بھی کوئی دعا آخرت میں دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اور جس کو اجر مل رہے ہوں گے وہ بھی تمنا کرے گا کہ جتنی دعائیں دنیا میں قبول ہو گئیں وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ میں اور جنت کے درجے حاصل کر لیتا۔ نمبر 3،
قیامت کی ایک جو بڑی نشانی ہے وہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا. دابۃ الارض زمین کا جانور. قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں سورہ النمل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اس آیت کا ترجمہ ہے اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب ہوگی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا. یہ جانور ہم اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. اب یہ کیسے نکلے گا؟ تو جس روز سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی رانگ سائڈ سے سورج نکلے گا. ہمارے انڈیا میں تو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. تو جہاں جیسے نکلتا ہے روزانہ، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ سے جب سورج نکلے گا، تو جس روز سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اسی دن یہ عجیب و غریب پیدائش والا جانور جو ہے زمین سے نکلے گا. مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام صفا ہے، اس کو صفا کہا جاتا ہے. تو وہ پہاڑ پھٹے گا اور اس سے یہ عجیب و غریب جانور نکلے گا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا نا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے یہ جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسا جانور نکالے گا اپنی قدرت سے اور قیامت کی خبر بھی دے گا. اور کیا کیا کرے گا؟ مسلمانوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گئے جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے. کیسا وہ ماحول ہوگا، کیسے نکلے گا، وہ تو اللہ بہتر جانے. وہ تو جب نکلے گا اسی وقت پتہ چلے گا. جیسے کہ بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، 50 سال پہلے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا. جو چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اگر 50 سال پہلے بتایا جاتا تو سب مذاق اڑاتے، یقین نہیں کرتے کہ کیسے ہوگا. لیکن آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان جو ہے یہ ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرم لوگوں، آج کے دن تم لوگ الگ ہو جاؤ. مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا، اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا. مکمل امتیاز تو حساب و کتاب کے بعد ہی ہوگا. تو یہ ایک کیفیت ہے اس کے نکلنے کی. بہرحال پوائنٹ نمبر 4، 5 چیزیں ہمارے سبق میں پڑھائی جاتی ہیں. تو پوائنٹ نمبر 4، چوتھی چیز ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے آداب. ہمیں والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں وہ نوٹ کیجئے گا. حدیث نوٹ کریں پہلے تو آپ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کے بارے میں چاہتے ہیں اس کی سزا کو قیامت تک مؤخر فرما دیتے ہیں، سوائے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. جس گناہ کی اللہ چاہے تو اس کی سزا آخرت میں دے سکتا ہے، دنیا میں نہیں ملتی. ہم لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہمیں سزا نہیں ملتی، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اسی لیے بڑا خیال رکھنا چاہیے. اب آداب کیا ہیں والدین کے ساتھ رہنے کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے؟ نمبر 1، والدین کی دل و جان سے اطاعت کرنا. اگرچہ وہ زیادتی بھی کرتے ہوں لیکن ان کی دل و جان سے اطاعت کرنا، اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی سے پورے کرنا جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گراں ہوں، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف ہوں. بات سمجھنے کی کوشش کریں. ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کی خواہشوں کو بھی پوری کرنا ہے، اور ان کی وہ خواہشیں جو ہم پر بڑی گراں گزرتی ہیں ان کو بھی ہمیں خوشی خوشی پوری کرنا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ دین اسلام کے خلاف نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، والد صاحب نے یا والدہ نے آواز لگا دی، بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دینا. اب آپ ابھی تھکے آ کر لیٹے تھے اور آرام کر رہے تھے، اور والد صاحب نے، والدین نے آواز لگا دی. ابھی بڑا گرا گزر رہا ہے آپ پہ، یار کوئی بات نہیں، اٹھیں آپ پانی پلائیں. اسی طرح سے سب لوگ موجود تھے، آپ کے والد صاحب نے آپ کی انسلٹ کر دی، کوئی ایسا لفظ بول دیا جس سے آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو اب آپ کے اوپر یہ بڑا خراب گزر رہا ہے، یار مطلب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. کوئی بات نہیں، برداشت کیجیے. یہ ہے اطاعت. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جس کام کی کہہ رہے ہیں والدین وہ شریعت کے خلاف نہ ہو.
یعنی کوئی ایسا کام وہ نہیں کہہ رہے ہوں کرنے کا جس سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو، اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ان کا کہنا۔ نمبر 2، جو کام شرعاً واجب ہوں اور والدین ان سے منع کریں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کام واجب ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے بیوی کے حق ادا کرنا واجب ہے، اور جو چیزیں واجب میں آتی ہیں، زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، کوئی بھی کام اگر والدین ایسا کہہ رہے ہیں جس سے واجب سے روک رہے ہیں، اگر وہ عبادت کے جو کام ہیں ان سے اگر روک رہے ہیں جو کام واجب ہیں، تو پھر اس میں اطاعت والدین کی نہیں کی جائے۔ اچھا، جیسے فرض علم کے لیے یا فرض حج کے لیے والدین نہ جانے دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے حج، اب والدین منع کر رہے ہیں، تو بھائی حج تو فرض ہو چکا، یہ حج کرنا یہ فرض ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اگر نہیں کرنے جائیں گے تو گناہ ملے گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا، اس میں اگر والدین اڑنگا بن رہے ہیں، اس سے روک رہے ہیں، تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر والدین کی خدمت کے لیے کوئی نہ ہو تو حج کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ ہیں، اگر آپ حج کرنے چلے جائیں گے تو کوئی اور والدین کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو آپ آگے پیچھے حج کر سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن خدمت کرنے والے موجود ہیں تو پھر اس میں حج مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو کام شرعاً ناجائز ہوں اور ماں باپ ان کے کرنے کا حکم دیں تو بھی ان کی اطاعت جائز نہیں ہوگی۔ شرعی اعتبار سے جو کام ناجائز ہے، جیسے کہ بہت سارے ایسی جابس ہیں جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں، جیسے شراب کا کام، اسی طرح سے سود کی جاب اور کرپشن وغیرہ، یہ جتنے بھی کام ہیں بہرحال جس میں گھپلے بازیاں چلتی ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، ایسی جاب کرنے کی اگر والدین کہہ رہے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا، ادب کے ساتھ پیش آنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، ادب تمیز تہذیب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ نمبر 5، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ برابر نیکی کا سلوک کرتے رہنا، ہمارا ننیحال ہے، ہمارا ددیحال ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ بھی والدین کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 6، والدین کو نام لے کر نہ پکارنا، جیسے دیکھا گیا ہے کسی کے ابا کا نام کچھ ہوتا ہے تو اسی نام سے پکارنا نہیں ہے، آپ کے ابا کا جو نام ہے اس نام سے نہیں پکاریں آپ، بلکہ دوسرے ناموں سے آپ پکاریں، آپ پاپا کہہ دیں، ابا کہہ دیں، ابو کہہ دیں، آپ فادر بول دیں، آپ ڈیڈ بول دیں، نو پرابلم، لیکن نام لے کر والدین کو نہیں پکارنا چاہیے۔ نمبر 7، والدین پر دل کھول کر خرچ کرنا، ان کے لیے آپ دل کھول کر خرچ کریں۔ والدین کا ادب یہ ہے کہ والدین کے لیے دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے تو خوب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن والدین کے لیے ہمارے ہاتھ یوں ہو جاتے ہیں، مٹھی بندھ جاتی ہے، کھلتی نہیں ہے۔ والدین کے لیے دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، والدین پر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا مال بلکہ بڑھتا ہے۔ نمبر 8، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ہم والدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب ہمارے والدین ابھی بیٹھے نہیں ہیں، ہم بیٹھ جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے، پہلے ان کو بیٹھنے دینا چاہیے، بعد میں ہم بیٹھیں۔ نمبر 9، ماں باپ کے لیے برابر دعائیں کرتے رہنا، اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، بھلے سے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں، ناانصافی کر رہے ہوں، نہیں، آپ اپنے حق ادا کریں۔ نمبر 10، والدین کو برا بھلا نہ کہنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ بعض لوگ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں، تو کر کے بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نمبر 11، کسی کے والدین کو گالی نہ دینا، کیونکہ یہ اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے کے والدین کو آپ گالی دیں گے، وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا، تو ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی آپ خود اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں، اسی لیے ہمیں دوسروں کے والدین کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 12، اگر کوئی والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہو تو ان کے حق میں استغفار کرے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے جن کے ساتھ رشتہ داری صرف انہی کی وجہ سے ہو۔ والدین چلے گئے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یار ہم اپنے والدین کے ساتھ کچھ نہیں کر پائے، اچھا نہیں کر پائے، تو ہم ان کے لیے استغفار کریں، اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں، جو خاص والدین کے رشتہ دار ہیں، والدین کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، چاہے وہ دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نا۔ نمبر 13، بڑے بھائی اور چچا کے ساتھ باپ کی طرح اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اولاد کی طرح سلوک کرنا۔ بڑے بھائی اور چچا کے ساتھ باپ کی طرح سلوک کرنا چاہیے اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اولاد کی طرح سلوک کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بڑی بہن کا والدہ کی طرح احترام کرنا، بڑی اگر سسٹر ہے ہماری تو احترام، اور چھوٹی بہن پر اولاد کی طرح شفقت کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ نمبر 14،
اگر کسی وجہ سے والدین ناراض ہو جائیں تو ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں منہ بنا کے آپ بیٹھے رہیں. اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو گئے, آپ ان کو منائیں, ان سے معافی مانگیں, ان کو منانے کی کوشش کریں. نمبر 15, سفر کے دوران ان کے پیچھے پیچھے چلنا. ہاں اگر کوئی خطرہ ہو تو ان سے آگے چلنا چاہیے. دیکھیے ہمیشہ پیچھے چلنا ادب نہیں ہے, ہمیشہ آگے چلنا ادب نہیں ہے. جب راستہ والد صاحب کو پتہ ہو, والدین کو پتہ ہو تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے, تھوڑا سا پیچھے ادب ہے. اور راستہ اگر ان کو پتہ نہ ہو تو پھر آگے چلنا چاہیے. صحیح ہے. تو یہ 15 آداب ہیں والدین کے. 5واں جو چیز ہے ہمارے سبق کی وہ ہے شیطانی وسوسوں کی زیادتی کے وقت کی دعا. ہم لوگوں کو شیطانی وسوسے آتے ہیں اور مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کی جو دعا ہے وہ ہے آمنت باللہ و رسولہ. صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے. جب بھی شیطان ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرے اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں, تو ہم یہ پڑھ لیں آمنت باللہ و رسولہ. اس کا ترجمہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی, میں اللہ اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائی. تو انشاءاللہ یہ شیطانی وساوس کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. پھر یہ آتے بھی رہیں تو آپ کے ایمان پر کوئی خرابی نہیں آئے گی. تو یہ آج ہمارا 34واں سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کلاس کو آپ دھیان سے سنیں اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں, کاپی پر نوٹ کر لیں, اپنے گھر میں سب کو دکھائیں, سب کو سکھائیں, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, فرینڈس کو, سوشل پلیٹ فارم جتنے بھی وہاں شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت جلد انشاءاللہ 1-2 دن بعد ہی آپ کو اگلی کلاس ملے گی.